السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفٹ. میرا نام ہے بابر نظامی اور آج ہیں ہمارے ساتھ اس شو میں عبداللہ نیازی جو ہے پروفٹ کے سیکٹر انالسٹ فار دا ایگریکلچر انڈسٹری. عبداللہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. عبداللہ نیازی نے جی بڑی زبردست آج ایک اسٹوری کی ہے اور بہت ڈیٹیل میں جو ہمارے فلڈز آئے ہیں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی ڈیوسٹیشن ایگزیکٹلی کا ہجوم ہے کتنا، یہ ہوئے کیوں ہیں اور ان کا اسینشلی مطلب دس ڈزنٹ ہیپن نیکسٹ ٹائم، اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو عبداللہ ایگزیکٹلی اسکیل آف دا پرابلم ہے کتنا بڑا، اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر سکیں. بہت زیادہ، اٹس میسو. اگر آپ دیکھیں جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے ایسٹیمیٹ اپنی گورنمنٹ کے تھرو دیا تھا کہ تقریباً 90% فصلیں سندھ میں تباہ و برباد ہو گئی ہیں انٹائرلی. 90%. اس میں آپ کا خاص طور پہ کیونکہ یہ خریف پیریڈ ہے، اس کے اندر ایک تو آپ کی کپاس کاٹن کی فصل لگتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی میز یعنی کہ دال مونگ اس طرح کی چیزوں کی فصل بھی لگتی ہے. آپ کی انینز کا سیزن بھی یہ ہوتا ہے، پیاز کا سیزن جو سالن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو یہ ساری فصلیں ایک میجر طور پہ ڈسٹروائے ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جب سپلائی چین افیکٹ ہوگی تو اس کے اور بھی زیادہ امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اینڈ یہ بھی صرف ایگریکلچرل امپیکٹ ہے اس کا، کیونکہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور کیونکہ اتنا زیادہ افیکٹ آیا ہے اس کا. آپ اگر اندازہ لگائیں تقریباً 3200 روڈز، اس کے علاوہ 150 برجز ڈسٹروائے ہوئے ہیں اس پروسیس میں این ڈی ایم اے کے ڈیٹا کے مطابق، جو کہ ابھی این ڈی ایم اے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ پکچر بالکل نہیں ہے. ابھی جو ڈیمیج اگلے آنے والے ہفتوں میں پتہ چلے گا وہ اس سے کئی زیادہ ہوگا. اینڈ ادر دین دیٹ ہمارے جو دو کالمسٹ ہیں پروفٹ کے، عزیر یونس اور عمار خان، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسٹیمیٹ لگایا ہے گیون دا ڈیٹا اویلیبل، گیسٹیمیٹ آپ اس کو کہہ لیں، وچ پٹس کہ جو ٹوٹل ڈیمیج ہوا ہے ہمارا وہ $5.5 ارب کے قریب ہوا ہے. اس کے اندر آپ کے گھر جو ڈسٹروائے ہوئے ہیں انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ تقریباً $2 ارب، فصلیں $1 ارب کے آس پاس انہوں نے لگائی ہیں. روڈز اور برجز کا نقصان انہوں نے $385 ملین کے آس پاس لگایا ہے. تو یہ سب کچھ مل ملا کے ایک اکنامک کیٹاسٹرفی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جس کے اندر آنے والے دنوں میں ہمیں فوڈ انفلیشن نظر آئے گی کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں اپنی لوکل فصلوں پہ. اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک امپیکٹ جو آئے گا کاٹن کی فصل جتنی تباہ ہوئی ہے. اب کاٹن پاکستان کے لیے ایک میجر ایکسپورٹ اورینٹڈ فصل ہے کیونکہ یہاں کی لوکل جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاکستانی کاٹن استعمال کرتی ہے ٹو مینوفیکچر کلوتھز اینڈ ڈفرینٹ آئٹمز، اور پھر وہ باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہاں کا کاٹن استعمال ہو گیا ہے سارا، استعمال تو نہیں ڈسٹروائے ہو گیا ہے سارا، تو کاٹن کو اب امپورٹ کرنا پڑے گا. تو نہ صرف ایکسپورٹ افیکٹ ہو رہا ہے بلکہ الٹا امپورٹس بھی زیادہ ہو رہے ہیں، پھر ہمیں فوڈ آئٹمس کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ کاٹن امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز کہاں سے آئیں گے، یہ ایک وی لوکنگ ایٹ سم تھنگ ریئلی بیڈ. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ لوگ ابھی تک وہی پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید IMF کے ڈالرز آ جائیں گے اور چیزیں حل ہو جائیں گی. یہ ایک بہت بڑا ہماری ملک میں اکنامک ایونٹ ہو گیا جس کو مے بی ویو ناٹ سین اینی تھنگ لائک دس. 2010 میں اس سے پہلے بہت میجر ایک سیلاب آیا تھا، یہ اس سے بھی بڑا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہوئے گا. بالکل، ونس اگین اس میں جو ہے 2010 کے سیلاب انیشلی یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب کہنے میں یہ آ رہا ہے، اور جو کہ بات تقریباً میٹ ڈپارٹمنٹ سب کے منہ سے آپ کو سننے کو مل رہی ہے کہ 2010 جتنا کم از کم ہے ہو سکتا ہے اس سے کئی بڑا ہو. اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جانا ہے ہماری اکانومی کے لیے ان دا فیوچر، کیونکہ اگر آپ کی فار ایگزامپل کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی ہے، آپ کے فوڈ کے آئٹمس تباہ ہو گئے ہیں، تو دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو اے لاٹ مور انفلیشن دین واٹ وی آلریڈی کرنٹلی. بائی دا وے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمت ابھی ہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسی وجہ سے. سو ٹماٹر مثلا لاہور کے اندر $500 کلو پہ چلا گیا، وچ از انہرڈ آف. پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک انفلیشنری اسپائرل آ رہا تھا، تو اس کے بعد تو وی آر لوکنگ ایٹ ریئلی ٹف ٹائمز اہیڈ. بالکل، آپ نے ابھی ٹماٹر کا ذکر کیا، پیاز آج لاہور میں $300 کلو بک رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک سندھ میں بہت شدید فلڈنگ ہوئی ہے، بلوچستان میں ہوئی ہے. بلوچستان میں انفیکٹ کراپ کا جو ڈیمیج ہے وہ $10 ملین کے آس پاس ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. کے پی میں ایک مختلف قسم کی فلڈنگ ہو رہی ہے، فلیش فلڈز ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیمیج ہے، مگر اب صرف ناردرن پنجاب بچا تھا جو فلڈنگ سے نہیں متاثر ہوا تھا. اور آج صبح خبر آئی ہے کہ جو چشمہ کا براج ہے، جو چشمہ کا ایریا ہے کالا باغ میاں والی صحیح جگہ میں، وہاں پہ تقریباً 5 لاکھ کیوسکس پانی ریچ کر گیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہائی فلڈ رسک وارننگ آ رہی ہے. تو ود آل آف دس گوئنگ آن، آپ کا جو خریف پیریڈ ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ کی چاول کی فصل بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت امپورٹنٹ فصلیں آ جاتی ہیں جن کا ایک امپورٹنٹ گروتھ پیریڈ ہوتا ہے یہ. تو
اس سب کے ساتھ ایک واقعی میں ابھی تو کیونکہ ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہے، بہت زیادہ 1000 سے زیادہ لوگ اس میں انتقال کر گئے ہیں. رپورٹڈ نمبر ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر بہت انڈر رپورٹ کیا جا رہا ہے، ابھی پورا اسکیل کا اندازہ نہیں ہے. بالکل، اٹس گوئنگ ٹو بی مچ بگر دین واٹ وی سی رائٹ ناؤ. اینڈ میرے خیال سے جو خوفناک بات ہے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہو رہا ہے اور ابھی کچھ دیر کے لیے ہوتا رہے گا، وی آر ناٹ آؤٹ آف اٹ یٹ. اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوں گے، جو آفٹر شاکس ہوں گے، وہ اصل ہمیں پریشان کریں گے. صحیح ہے. تھوڑا آفٹر افیکٹس میں مثلاً یہی فوڈ انفلیشن وغیرہ کی آپ بات کر رہی ہیں، جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اور دوبارہ سے جو کنسٹرکشن کرنی پڑے گی اس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی، میرے خیال سے 3 میجر اس کے اندر ایلیمنٹس ہوں گے. ایک تو ہم نے ذکر کیا آف کورس دا کاٹن کراپ اور اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فرق پڑے گا اینڈ ایوری تھنگ. اور جنرلی مور دین جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فرق پڑے گا، ایک مارکیٹ کے اندر انسرٹنٹی آتی ہے. ہم نے جو جنرز ایسوسی ایشن سے بات کی، ہم نے ایپٹما سے بات کی، سب بہت پریشان سنائی دی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اسپیشلی کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اکانومی سے کافی ایک کلوز جوڑ ہے. دی ادر تھنگ از فوڈ انفلیشن، جو کہ ایک بہت اسپیسیفک کائنڈ آف انفلیشن ہوگی وچ ول بی ان ایڈیشن ٹو دی آلریڈی ایگزسٹنگ انفلیشن جو ہو رہی ہے. اب ہم نے آئی ایم ایف کے ڈالرز پہ بہت زیادہ اپنا وہ زور تو ڈالا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہے، مگر ان دا مین ٹائم کیونکہ فوڈ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے، تو کھانے کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہوں گی. دس ول ہیپن ان دا کمنگ ڈیز. آلریڈی ہمیں افیکٹس نظر آ رہے ہیں، تو اگلے کچھ مہینے کافی مشکل ثابت ہوں گے. عبداللہ تھوڑا سا اگر اس کو فرق ٹینجنٹ پہ، سو وی نوٹسنگ اے لاٹ آف پیپل کمنگ آؤٹ ٹو ہیلپ، اینڈ آبویسلی جتنی بھی ہیلپ کی جائے اس وقت تو میرا خیال ہے جس قسم کا یہ اسکیل آپ نے ایکسپلین کیا ہے، جو بھی کریں وہ کم ہی پڑے گا. بٹ واٹ اباؤٹ دا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کا، بیکاز اگر اتنے بلینز آف ڈالرس کا پرابلم ہے، سو یہ ہم ایک مطلب ہیومن ٹریجڈی نظر آ رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا یہ صرف ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، آگے جا کے بھی جو ہونا ہے. ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور ہمیں کس قسم کی کوئی سپورٹ وغیرہ وہاں سے کچھ پلیج وغیرہ کیا گیا ہے کچھ؟ ابھی کے لیے تو ہمیں کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئیں. ویسے یہاں پہ یہ کہنا نیسسری ہے کہ دا گورنمنٹ شوڈ رائٹ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. ان کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے بھی بات کرنا ضروری ہے. آئی تھنک ایک سگنیفیکنٹ جو مومنٹ تھا واز آف کورس وہ ایک پاکستانی، کیونکہ ان کی نیشنلٹی اینڈ ایوری تھنگ، ملالہ فنڈ نے ایک کال کی تھی فار ڈونیشنز. تو ود دا اسکیل آف دا ٹریجڈی جو چل رہا ہے اینڈ دی اماؤنٹ آف ریسورسز اینڈ منی جو کہ ہمیں چاہیے ہوں گے ری بلڈ کرنے کے لیے، بہت نیسسری ہو جانا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہیلپ حاصل کرنا. خاص طور پہ کیونکہ یہ جو اس دفعہ فلڈز آئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا لنک ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں ایون دو جو گلوبل نارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ بڑے ممالک ہیں، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ 80% ایمیشنز ان کے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، افریقن کنٹریز ہو گئے، امپیکٹ ان پہ 10 گنا زیادہ آتا ہے کمپیئر ٹو دوز ڈیولپنگ کنٹریز، کیونکہ انہوں نے اپنی انفراسٹرکچر اب بدل لی ہے، اپنی حرکات بدل لی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کلائمیٹ ریپریشنس کا، کہ پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی ضرورت ہے اور بہت شدید قسم کی ضرورت. سو اسینشلی بڑے ملکوں کا ڈالا ہوا گند ہے جس کا امپیکٹ جو ہے ڈیولپنگ ورلڈ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ڈیولپنگ ورلڈ کو اس کی کمپنسیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ ان معاملات کو کسی حد تک کوپ کر سکیں. بالکل، اور ہم نے یہ والی بات ان دا پاس دیکھی بھی ہے. انفیکٹ پروفٹ نے COP26 جو ریسنٹلی ہوا تھا اس پہ تب عمران خان کی حکومت تھی، جو ان کے کلائمیٹ منسٹر تھے وہ وہاں پہ گئے تھے، اور وعدے بہت کیے گئے ہیں گلوبل نارتھ کی طرف سے. ایک $100 بلین کا کلائمیٹ فنڈ کی بات ہوئی ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک ایک پرومس ہے دیٹ ہیزنٹ بین ریئلائزڈ. اور اسینشلی اس میں اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو اوور آل پاکستان میں پچھلے 30 سال کی جو بارش کی ایوریج ہے اس سے دگنی بارش ہوئی ہے اس سال. اگر آپ پروونس وائز دیکھیں، سندھ اور بلوچستان نے لیونگ میموری میں اتنے برے برسات کا موسم نہیں دیکھا. تو جیسے کہ سندھ جو ہے اس کے پاس ہمارے فگرز ہیں، پچھلے 30 سال کی بارش کی ایوریج ہے 120 ملی میٹر کی. اس سال بارش ہوئی ہے تقریباً 690 ملی میٹر کی. اسی طرح بلوچستان میں عام طور پہ بہت ہلکی بارش ہوتی ہے 59.6 ملی میٹرز، پچھلے 30 سال کی جو ایوریج بنتی ہے. اس سال 376 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو کہ 4% کا 4 گنا انکریز بنتا ہے. اوور آل پاکستان میں میں نے بتایا 2 گنا بڑھ گئی. تو اس طرح کے جب آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو 2 چیزیں کرنے کی امیڈیٹ نیڈ ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں کہ بھائی جو ہم کہتے رہتے ہیں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، وہ اٹس ہیئر.
یعنی کہ کلائمیٹ چینج از ریئل, اس کے افیکٹس ہمارے سامنے ہیں اور اس نے تباہی اور مچانی ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ بفور گوئنگ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ بی کہ آپ تیاری پکڑو کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز اور ہوں گے, برساتیں اور ہوں گی, اس کے علاوہ فلڈز اور ہوں گے, قحط بھی آئے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ابھی تو یہ برسات کا پیریڈ ہے نا, اس میں بارش زیادہ ہوئی, فلڈ ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ سوچیں کہ اوپر جو ہمالیاز ہیں ان کے اندر اس وقت گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں, پانی کم ہو رہا ہے. اور اس پہ بھی ہم نے ریسنٹلی ایک سٹوری کی تھی کہ ساتھ ہی ساتھ میں دریائے سندھ جو انڈس ریور ہے وہ بھی ڈرائی اپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں, ہم نے مثال اس سٹوری کے پروسیس میں دیکھی تھی سانگھڑ کی, جو کہ تقریباً 3 لاکھ ایکڑ پہ وہاں پہ کپاس کاٹن گرو کی جاتی ہے, اور مئی میں پانی اتنا تھوڑا تھا اس ایریا میں کہ صرف 2 لاکھ ایکڑ پہ کاٹن اگائی جا رہی تھی, اور وہ بھی کاٹن بالکل مرجھا رہی تھی, یعنی کہ ولٹ کر رہی تھی. اور دیٹ از مئی 2022. ودن اے فیو منتھس فاسٹ فارورڈ ٹو جولائی اگست 2022, اور ایک دم سے سانگڑ کے کچھ علاقے, چک 7 میں ایک فارمر سے بات کر رہا تھا, 5 فٹ پانی ان کی فیلڈز میں کھڑا ہوا ہے, ان کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے, وہاں پہ اموات ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کے گھر گئے ہیں. اینڈ اٹس انسین کہ اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک طرف پہلے آپ کو ڈراؤٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد فوراً اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, ایکسیس واٹر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا ایگزیکٹلی تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ حکومت میک شور کرے کہ ان کے پاس کنٹینجنسی پلانس ہوں. دے نیڈ ٹو تھنک آف ایوری پاسبل ڈیزاسٹر جو ہو سکتا ہے, کیونکہ جو حالات ہیں وہ ہوگا. اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں, آپ کاپ کے پاس جائیں, آپ ان سے کہیں کہ ہمیں جو ہے آپ ہمارے کلائمیٹ فنڈنگ دیں, کلائمیٹ فائنینسنگ کریں, تاکہ ہم اس کو فائٹ کر سکیں. چاہیے وہ کس چیز کے لیے چاہیے, آپ آئندہ نہ ہو اس چیز کے لیے بھی آپ کو چاہیے. آبویسلی ریبلڈ بھی کرنا ہے, بٹ آلسو تاکہ یہ آئندہ نہ ہو, سسٹینیبل میجرس لیے جائیں. اچھا عبداللہ, آپ کی مجھے بات سے سمجھ یہ آئی کہ مین وجہ فلڈس کی کم از کم بلوچستان اور سندھ میں بارشیں تھیں جو ان ایکسپیکٹڈ یا مچ مور دین ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی ہے. واٹ اباؤٹ ان کے پی؟ آپ نے ذکر کیا کے پی میں تھوڑا سا ریزننگ فرق ہے. جی اچھا, یہ ایک قسم سے ہمیں 2 مختلف طور پہ ایک ہٹ کیا ہے. اس میں میں آپ کو سوات کی مثال دوں گا. اس میں ہم نے کافی ایک تھوڑی سی ڈگنگ کی تھی اباؤٹ دیٹ ڈسٹرکٹ ان پرٹیکولر, کیونکہ سوات میں اس دفعہ ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک کلاؤڈ برسٹ, وچ از اسینشلی بادل پھٹ جاتا ہے اور ایک دم سے بہت ڈاؤن پور ہوتا ہے. اب کے پی میں بھی مانسون کی بارش اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے. ان سوات کی اگر آپ مثال دیکھیں, میٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کلاؤڈ برسٹ کو کلاک نہیں کیا تھا. جو سوات کے ڈی سی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1 گھنٹہ پہلے انہیں خبر ملی ہے کہ آپ ایویکویٹ کریں. اس وقت بارش کنسسٹنٹلی 2 دن سے ہو رہی تھی, تو سوات کے جو نالے ہیں وہ آلریڈی اوور فلو کر گئے ہوئے تھے. اس کے اوپر جب ایک اتنا انسین اماؤنٹ آف پانی ڈراپ کیا تو سوات کا جو دریا ہے وہ ایسا پھولا ہے کہ اس نے, پھر ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ہولناک قسم کی کہ پورے ہوٹل سویپ اوے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آف کورس انسانی جانیں, اینیملز, ایکولوجیکل ڈیزاسٹر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بہت شدید قسم کا آیا ہے. اور اب یہ وہی سوات اور جو کابل کا دریا ہے وہ آ کے دریائے سندھ میں مل رہے ہیں, جو کہ اب میں نے آپ سے پہلے مینشن کیا تھا کہ چشمہ اور کالا باغ میاں والی والا جو ریجن ہے وہاں پہ اب فلڈ آنے کا بہت سخت امکان ہوا ہے. تو سوات میں اس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی فرق ہے, جیسے کے پی کے اندر چترال ریجن میں پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی ہوا تھا. اس سال ایک اور ایونٹ ہوا ہے گلوف کا. گلوف جو کہ ہم کہتے ہیں جب ایک گلیشیل لیک جو ہوتا ہے وہ میلٹ کر کے اوور فلو کر جاتا ہے اور ایک دم سے ایک سیلابی ریلا آ جاتا ہے جس کو آپ فلیش فلڈ کہتے ہیں, وہ بہت سپیڈ سے پانی آتا ہے. تو اب اگر آپ بلوچستان اور سندھ میں سچویشن دیکھیں, وہاں کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے, 6 گنا 4 گنا زیادہ ہوئی ہے, وہاں پہ اسینشلی ایک چیز ہوتی ہے ہل ٹورنٹس. تو جو بارش ہوتی ہے وہ دریا سے نہیں اوور فلو کر رہی ہوتی, وہ بارش ایک دم سے جو ہلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ مٹی اور باقی ساری چیزیں لے کے بہت ایک فورس کے ساتھ آتی ہے. لیکن فلیش فلڈ اس سے بھی برا ہوتا ہے. تو جب اس طرح گلیشیل لیک کو میلٹ کر کے آتا ہے, کوئی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, تو وہ بہت پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, اور اسی لیے اتنی پراپرٹی کی ڈسٹرکشن بھی ساتھ ساتھ میں کر کے جاتا ہے. تو یہ 2 مختلف قسم کے ہمیں, اور بوتھ آر کلائمیٹ ڈیزاسٹر جو اس وقت ہونا ہے, اتنی مانسون بارش بھی اور اس طرح ان کے گلوفس اور کلاؤڈ برسٹ بھی ایک اسٹرینج فنومنا ہے, یعنی کہ یہ نارمل حالات میں ہو نہیں رہے ہونے چاہیے. اچھا عبداللہ, کمنگ بیک ٹو دا سولوشنس, کہ گورنمنٹ کو ہم نے ایک جنرل بات تو کی کہ ہر وہ میجر لینا چاہیے, بٹ اگر ہم تھوڑے اسپیسیفکس میں جائیں تو اس کے لیے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے تھے, بٹ سیم ٹائم آئی تھنک آپ ہی کی اسٹوری میں یہ مینشنڈ ہے کہ اس مسئلے کا حل شاید چھوٹے ڈیم بھی اس کو نہ ود اسٹینڈ کر پاتے اس قسم کے فلو کو. سو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں واٹ ایگزیکٹلی آر دا پاسبل سولوشنس.
بابر صاحب ڈیمز کا تو کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس سے سچویشن ورس ہو سکتی ہے. اب وہ تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑی ڈبیٹ ہے, لیکن جو امیڈیٹ چیز ہے جس کی ضرورت ہے دیٹ از اکنالجمنٹ. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی کلائمیٹ چینج منسٹری کو, پرائم منسٹر ہاؤس کو پش کرنا پڑے گا کہ آپ پلیز کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں اس سال تو جو ہوا سو ہوا, وہ ایک فنومنا تھا, وہ ایک ڈیزاسٹر تھا. اب وٹ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار از کہ آئندہ جب یہ ہو شاید اس اسکیل پہ نہ ہو, اس کی تیاری ہم کیسے کریں گے. تو جیسے اس دفعہ سندھ میں اگر 5 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال 2 گنا زیادہ بارش ہو, 5 گنا زیادہ نہ ہو, اور ہو سکتا ہے 5 سال بعد جو ہے 6 گنا زیادہ ہو جائے. تو وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار بوتھ سرکمسٹانسز. اب جو پہلی ہے, اسپیشلی کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے جس کو فوڈ سیکورٹی کنسرنس ہیں آج کل, اس میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو بہتر کریں, سائنس پہ بیس کریں, ہم اپنے سیڈز بہتر استعمال کریں, ہم ریسرچ کو فنڈ کریں, میک شور کریں کہ اگر فار ایگزامپل اسی سال میں جس میں اتنی بارش ہوئی ہے اس میں ہم نے گرمی بھی ریکارڈ توڑ دیکھی ہے. آپ کو شاید یاد ہو آم کی فصل 60% افیکٹ ہوئی تھی اس دفعہ. تو ضرورت ہے کہ بہتر ٹیکنیکس استعمال کی جائیں, ڈرپ اریگیشن جیسی. ہم اس وقت کنالز اور دریا پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں. ہم کوئی ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس اپنائیں, اور اس کو کرنے کے لیے یہ فارمر کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ایک آدھا فارم ہوگا جو اکیلا کر لے گا. اس کے لیے ایک بہت پرو ایکٹیو پش چاہیے حکومت کی طرف سے کہ وہ فارمر کو اٹھائیں بھی, ان کو انکریج بھی کریں اور ان کو سلوشنز بھی دیں. اور دوسرا پھر ہے کہ اگر اسی اسکیل کا, اسی لیول کا ڈیزاسٹر دوبارہ آتا ہے تو پھر ہم میک شور کریں کہ ہمارے پاس لوگوں کی جانیں بچانے کا طریقہ ہو, ہمارے پاس ایکالوجی کو بچانے کا طریقہ ہو, ہمارے پاس لائف اسٹاک کو بچانے کا طریقہ ہو. کیونکہ بابر صاحب آپ اگر دیکھیں اس دفعہ جتنے جانور بھی اس پروسیس میں گئے ہیں, اس کے اندر ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پیاز کی قیمت بڑھ گئی, دودھ اور بیف اور ان چیزوں کی بھی قیمت بڑھے گی, چکن کی قیمت بڑھے گی, کیونکہ آل آف دیز آر animals that have suffered and all of these are also livestock. ہمارے ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے ان کی ایک. تو وداؤٹ فوکسنگ آن بوتھ ریسکیو ایفرٹس اینڈ بیٹر ایگریکلچرل پریکٹسز, ہمارا اس میں سے نکلنے کا کوئی ہوپ نہیں ہے. یہ ہونا ہے آگے, اور اب وی کین جسٹ پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. دوسرا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہوٹلز گر گئے اور کنسٹرکشن, اس سائڈ پہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکشن کو خاص طور پہ کے پی میں ریگولائز کرنے کی شدید ضرورت ہے. یہ سارے ہوٹلز جو یہاں پہ بنے ہوئے تھے, میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس نے بنانے دیے, کیسے بنے. ان بلڈنگز کو ریگولرائز کرنا پڑے گا, اور اس ریگولرائزیشن کو انفورس کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے, ورنہ یہ فردر جانی نقصان کاز کرے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایکالوجی کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے, یہ وہاں کی ٹورزم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اس سے کافی بہتر طریقے اویلیبل ہیں. تھینک یو سو مچ عبداللہ. ناظرین, میرا خیال ہے بہت ڈیٹیل میں عبداللہ نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ ایک اسکیل آف دا پرابلم ہے کیا. اور کئی دفعہ ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ دیکھ تو رہے ہیں, آئی ایم شیور لاٹ آف پیپل ریئلائز دس, بٹ میرا خیال ہے اس کو ہم ایون دو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے, بٹ یہ پرابلم اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. اور اس کے لیے جتنی ہم اس وقت کنٹریبیوٹ کر سکیں ان ٹرمز آف فائنینشیل یا مین پاور کی فارم میں, اور دوسرا یہ کہ اس کو بھولیں نہیں, گورنمنٹ کو اپنے جو ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو یاد کراتے رہیں کہ دس پرابلم نیڈس ٹو بی سالوڈ, بیکاز یہ ابھی شاید ختم ہو جائے کچھ عرصے میں اور ہم پھر بھول جائیں گے. یہ ہم نے نہیں ہونے دینا اس دفعہ.